اور اگر آج دیوالیہ پن سے پاکستان بچ گیا ہے اور ریاست بچ گئی ہے، مجھے کوئی اس میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے اور میری حکومت نے، میرے قائد نے، اگر میرے قائد مجھے کہہ دیتے کہ بھئی ہم نے سیاست بچانی ہے چھوڑ دو، تو میں 2 منٹ میں استعفیٰ دے دیتا، لیکن ان کا بھی یہ فیصلہ تھا کہ یہ اب چیلنج آیا ہے، اس کو قبول کریں اور ریاست کو بچائیں، سیاست کی پرواہ نہ کریں۔ تو دوستو، زندگی میں اس طرح کے اتار چڑھاؤ آتے ہیں، نشیب و فراز آتے ہیں، اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے، اور آپ بھرے پڑے ہیں، لہٰذا گھبرانے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ اچھے وقت آئیں گے، اور اسی تناظر میں اب میاں محمد نواز شریف پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 1990 میں جب میاں نواز شریف پہلی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان بنے، تو جو اکنامک ریفارمز اس وقت آئی تھیں وہ پورے پاکستان کے لیے ایک نیا ماڈل تھا۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی ریفارمز، کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ چونکہ اس وقت کے صدر چونکہ اب اس دنیا میں نہیں، تو میں ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کے اس نواز شریف صاحب کے ریفارم پیکج کے حوالے سے کیا خیالات تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کا روپیہ، اس کی قدر ہندوستان کے روپے سے زیادہ تھی، اور ہندوستان کے وزیر خزانہ نے میاں نواز شریف کے اس اکنامک ریفارم ماڈل کو وہاں پر اس کو کاپی کیا ہندوستان میں، اور کوئی چھپایا نہیں۔ نمبر 2، 1997 میں جب میاں نواز شریف صاحب دوسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے، تو آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ 28 مئی کو پاکستان نے ہندوستان کے دھماکوں کے بدلے 6 دھماکے کیے، اور پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے ایٹمی طاقت بنا۔ جو ترغیبات اور دھمکیاں دی گئیں وہ سارا تاریخ آپ کے سامنے ہے، میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ پھر وزیر اعظم واجپئی پاکستان تشریف لائے، بائی روڈ واگا کے اوپر ان کو ریسیو کیا گیا، اور مینار پاکستان جا کر انہوں نے کہا کہ جب پاکستان بنا تو ہمارے دلوں میں بڑے گھاؤ لگے تھے، آج میں پاکستان کو ہم دل سے اقرار کرتے ہیں۔ کتنی بڑی یہ ایک مورل ایک وکٹری تھی پاکستان کی، اور پاکستان کی تاریخ بنانے والوں کے عظیم شہیدوں کی، جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا۔ اور پھر کارگل کا واقعہ ہوا، آپ جانتے ہیں، اور ہر چیز پر پانی پھر گیا۔ یا تو کارگل کے ذریعے نہ کشمیر فتح کر لیتے تو آج تاریخ اور ہوتی۔ کارگل کا جو واقعہ ہے، اس کے جو ایک شدید نقصانات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، انٹرنیشنل معاشی سماجی، انٹرنیشنلی ہمارا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور کارگل کا یعنی بے بنیاد طور پر نواز شریف کو ذمہ دار ٹھہرانے کی ایک بھونڈی کوشش کی گئی، اور وہ نواز شریف جو پھر 4 جولائی 1999 کو امریکہ تشریف لے گئے، وہاں پر صدر بل کلنٹن سے ملاقات ہوئی، اس کے نتیجے میں کارگل کی لڑائی بند ہوئی۔ نواز شریف نے پاکستان کو تو بچا لیا، محفوظ کر لیا، مگر اپنے اقتدار کو انہوں نے قربان کر دیا۔ پھر جو حالیہ جو 2013 اور 17 کا جو 18 کا جو دور ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بھائی ذرا مہربانی کریں، میری بات ذرا غور سے سننا پلیز، یہ باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ 2017 سے لے کے 18 تک
سارا جو دورانیہ آپ کے سامنے ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف 3-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میاں نواز شریف نے سی پیک کو پاکستان میں لانے کے لیے کیا کاوشیں کی اور اس کے رستے میں کیا کیا پہاڑ نما رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ میں کسی بات کو ریپیٹ نہیں کروں گا، مگر ایک واقعہ انتہائی افسوسناک، وہ میں جب بات کرتا ہوں تو دل میں تیر لگتے ہیں آنیسٹلی، کہ آخری مرتبہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا ایک کوشش کی گئی کہ وہ آ جائیں وقت کے اوپر، جو کہ ستمبر 2013 تھا ان کا، تیسرے ہفتے میں۔ تو اس سے ایک رات چند رات پہلے 11 بجے مجھے چینی سفیر نے کہا کہ شہباز شریف صاحب دورہ جو ہے ملتوی ہو گیا، یہاں پر دھرنے والے اٹھنے کو تیار نہیں، تو کوئی ہم سیکیورٹی رسک نہیں لے سکتے۔ میں نے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم کوشش کرو کہ اس کا کوئی حل نکالو یار، کوشش کرو ورنہ پاکستان کا نقصان ہو جائے گا۔ ہر چیز، معاہدے، سب پروٹوکولز تیار تھے دستخط کے لیے۔ میں نے پھر جنرل رحیل کو، وہ زندہ ہیں، ان کو فون کیا کہ یہ معاملہ ہے تو میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کر کے اس میں آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں۔ اگلے دن تاریخ طے ہو گئی، ملاقات طے ہو گئی، 3 ستمبر تھا یا 2 ستمبر 2013۔ میں نے چینی سفیر کو بھی کہا آپ میرے ساتھ چلیں، انہوں نے کہا جی میں چلتا ہوں، مگر بعد میں ان کا فون آ گیا کہ میں نہیں جا سکوں گا، آپ تشریف۔ میں اکیلا چلا گیا۔ وہاں پر جنرل رحیل مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھے، میں ابھی ٹیلی فون کر کے آتا ہوں، جو مجھے انہوں نے کہا کہ چینی ڈیفنس منسٹر کو۔ اور میرے پاس جو اس زمانے کے سی جی ایس تھے وہ میرے پاس وہ بیٹھ گئے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، آج دنیا میں نہیں۔ واپس آئے جنرل رحیل، انہوں نے کہا جی کہ شہباز بھائی میں نے بات کی ہے، وہ نہیں مان رہے۔ چینی سفیر نے مجھے خود کہا کہ ہم نے خود ہے کہ بھائی 3 دن کے لیے آپ اٹھ جائیں اور پھر دوبارہ بیٹھ جائیں۔ ان کا جی نہیں، ہم اٹھیں گے نہیں، ہم آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ اب بتائیے کیا نواز شریف یہ سارا کام اپنی ذات کے لیے کر رہا تھا یا پاکستان کے کروڑ عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے، اور پاکستان کو قرب و جوار میں جو ممالک ہیں جو تیزی سے ترقی کر رہے تھے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان کی جو صنعتیں ہیں، زراعت ہے، ان کو ترقی دینے کے لیے۔ تو یہ ہے وہ تفصیل ان دردناک واقعات کی جس نے پاکستان کی تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اور پھر اب آ جائیں 2017، کس طریقے سے میاں نواز شریف کو ایک بدترین سازش کے ذریعے ان کو پاناما سے اقامہ میں سزا دلوائی گئی۔ پاناما میں آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 300-400 لوگوں کے نام شامل تھے، جن میں سیاستدان بھی تھے، اور بڑے شور مچا کر کہا گیا کہ ان تمام سیاستدانوں کا ہم احتساب کریں گے جن کا نام پاناما میں آئے، جن کے فورن ایسٹس ہیں۔ میاں نواز شریف کا تو نام ہی نہیں تھا اس میں۔ اور پھر اقامہ میں کس طرح ان کو سزا دلوائی گئی، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہاں سے ترقی اور خوشحالی کا جو سفر تھا اس کے اوپر کاری ضرب لگائی گئی، ایک جو ماڈل تیار کیا گیا تھا اس کو آگے لانے کے لیے پوری پاکستانی قوم کا ترقی کا سفر وہاں پر ختم کر دیا گیا، اس کو چھین لیا گیا۔ میں نے لندن میں کہا، میں پھر یہ دہراتا ہوں کہ خالی نواز شریف سے مینڈیٹ نہیں چھینا گیا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ پنجاب میں آخری دن بھی الیکشن میں ہم پنجاب میں جیت چکے تھے، جیت رہے تھے نہیں، جیت چکے تھے۔ اس کو بھی رات کو اس کو دھاندلی کے اور ڈنڈے کے زور پر اس کو رزلٹس کو تبدیل کیا گیا، اور اس طرح ایک ماڈل
یہاں پر اس کا تعارف کروایا گیا جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر آپ دوسری بات مجھ سے پوچھیں کہ یہ 16 ماہ میں دوسری کون سی ایسی بات ہے جو باتیں میں گنوا چکا ہوں آپ کو، دوسری یا تیسری جس سے آپ مطمئن ہیں، تو بلا خوف تردید میں کہوں گا کہ ہماری جو خارجہ پالیسی کو تباہ کر دیا گیا تھا، اس کو کاری ضرب لگائی گئی انا پرستی کے ذریعے، رونت کے ذریعے، تکبر کے ذریعے۔ الحمدللہ ان تعلقات کو ہم نے بہت حد تک دوبارہ ان کو بحال کیا۔ لہٰذا نواز شریف کو نکال دیا گیا اقتدار سے۔ پاکستان کی ترقی کا سفر جو کہ 6.5% پر بڑی برکفتاری سے آگے بڑھ رہا تھا، ہماری زراعت، ہماری صنعت، ہماری باقی جو ہمارے یوتھ نوجوانوں کے لیے ہسپتال، یونیورسٹیاں، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ تمام پروگرامز بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، وہ سب ختم کر دیے گئے۔ اور پھر جو ظلم و ستم کی ایک لمبی ایک طویل رات ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ ہے وہ پس منظر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے تناظر میں اب انشاءاللہ میاں نواز شریف پاکستان دوبارہ تشریف لا رہے ہیں، اور اس ترقی اور خوشحالی کے سفر کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر وہ ختم ہوا یا اس کو ختم کر دیا گیا۔ آپ ضرور سوال کریں گے کہ شہباز شریف یہ کس طرح ہوگا، ابھی 16 ماہ میں یہ ہوا، اس سے پہلے 4 سالوں میں یہ ہوا۔ تو جب نواز شریف صاحب 2013 میں اقتدار میں آئے تھے تو 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی، وہ کس طرح ختم ہوئی آپ بہتر جانتے ہیں۔ اس سے پہلے مہنگائی کس شرح پر تھی، وہ تاریخ کی سب سے نچلی سطح پہ آئے گی، کس طرح آئی وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح جو باقی اقدامات سی پیک میں 30 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی، عملی طور پر آپ نے دیکھا پاکستان کے خزانے سے اربوں ڈالر خرچ کر کے بجلی کے نئے پلانٹس لگائے گئے LNG کی بنیاد پر۔ جس طریقے سے وہ پروگرام اس کو عملی جامہ پہنایا گیا، جس کمٹمنٹ اور محنت کے ساتھ، اسی طریقے سے اس تباہ شدہ معیشت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے نواز شریف اپنی قیادت میں اپنی ٹیم کے ساتھ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے سفر کو دوبارہ اس کا آغاز کریں گے۔ اور یہ جان جوکھوں کا کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اور دیکھیے کہ ستم ظریفی دیکھیے، تاریخ کا جبر دیکھیے کہ بار بار ہم اسی دائرے میں گھومتے ہیں۔ کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر کچھ معاملہ بنتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہے بدقسمتی ہماری تاریخ کی، یہ ہے وہ جبر۔ وگرنہ جن قوموں نے ترقی کی وہاں پر پولیٹیکل یعنی سیاسی سٹیبلٹی آئی، معاشی ترقی آئی، جو کہ آپس میں یہ دونوں جڑے ہوئے دو نام ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہمارے 16 ماہ میں لانگ مارچز اور دھرنوں کا اعلان ہوتا رہا، کبھی وزیر آباد میں کبھی کہیں، اور 9 مئی پر کیا اس ملک پر ایک آفت آئی کہ وہ ادارے جو اس کام پر مامور ہیں، جن کے افراد نے، جن کے سپوتوں نے، بیٹوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر، چاہے وہ جنگیں لڑنی ہوں، چاہے وہ دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہو، انہی کے اوپر چڑھ دوڑے۔ تو پھر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ مہنگائی کیوں کنٹرول نہیں ہوئی، یہ تباہی کیوں ہوئی، یہ ملک آگے کیوں نہیں بڑھا۔ یہ ہے وہ پس منظر جو میں چاہتا تھا کہ میں آج آپ کے سامنے پیش کروں اختصار کے ساتھ، اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف تشریف لائیں گے، وہ اپنا جو معاشی پروگرام ہے، جو قوم کی اس تقدیر کو بدلنے کا جو ان کے ذہن میں خاکہ ہے، وہ 21 اکتوبر کو خود
اپنی زبانی مینار پاکستان میں آپ کو انشاءاللہ اپنی زبان سے بتائیں گے، اور وہ پروگرام ہے جس سے پاکستان انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا، اور ان کی ٹیم کے یہ ممبر اور جو اس کمرے میں موجود نہیں سب مل کر وہ شبانہ روز محنت کریں گے اور پاکستان کی تقدیر ضرور بدلیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ ارسلان صاحب آپ بات کریں۔ جی آپ بات کریں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے کوئی اس کا ملال نہیں ہے۔ اگر ریاست بچ گئی ہے تو سیاست بھی بچ جائے گی انشاءاللہ۔ قطعاً مجھے کوئی اس کا ملال نہیں ہے۔ وہ پہلے سوال کا جواب میں نے دے دیا، اور ریاست بچ گئی تو ہم بچ گئے، سب کچھ بچ گیا۔ اگر نہ بچتی تو پھر نہ بچتی تو میں نے اس کا خدا نخواستہ جو حال ہو سکتا تھا وہ میں نے پیش کر دیا۔ اور قانونی جو رکاوٹیں کوئی حائل نہیں، ہمارے جو قانون کے ماہرین ہیں انہوں نے میاں صاحب کو گو ایڈ دیا، وہ تشریف لائیں اور وہ آئین اور قانون کا وہاں سامنے پیش ہوں گے، اس کا مقابلہ کریں گے۔ جیسا آپ کی پریس کانفرنس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے مسائل اور مشکلات کا شکار ہمیں، اس کا نقطہ ایک ہے کہ کسی بھی حکومت کو اس کی مدت پوری نہیں کرنی چاہیے۔ کیا گارنٹی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے معاملات ہمارے ساتھ پیش نہیں آئیں گے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ محمد نواز شریف صاحب ان مشکل حالات میں کیا معاشی پروگرام لے کر آ رہے ہیں جس سے ایک عام آدمی مسلم لیگ نون سے دو لگائے؟ میں نے آپ کو گزارش کی کہ وہ خود اپنا جو سارا جو منصوبہ ہے پروگرام وہ آپ کو خود آ کے وہ آپ ان کی زبانی سنیں گے۔ میں نے اختصار کے ساتھ بتا دیا کہ وہ تشریف لا رہے ہیں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ مل کر اس ملک کے زخموں پر مرہم پٹی کریں گے، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی، کروڑوں نوجوان بچوں اور بچیوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے پاکستان وہ ہر چیز کریں گے جس کی قوم کو ان سے توقع ہے، اور جس کا مظاہرہ انہوں نے ماضی میں ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کر کے دکھایا ہے۔ جی ابراہیم صاحب۔ ایک سوال آپ نے بات کی تھی تسلسل کی، وہ ٹھیک، میں نے اس کی مثالیں دے دیں۔ یہ ٹوٹتے رہے سارے جو دورانیے تھے اور ان کو توڑا گیا۔ میں نے سازش کی بھی بات کی اور ساری باتیں بتا دی ہیں آپ کو۔ وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پر کانٹینیوٹی ہو۔ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اس کی مثالیں ایک قرب و جوار کی بھی مثال ہے، لیکن اس سے ذرا دور بنگلہ دیش کی بھی مثال ہے۔ جب تک کہ سیاسی اور معاشی جو سٹیبلٹی نہیں ہوگی، قوم کے اندر ایک یکجہتی نہیں ہوگی، قوم اکٹھی نہیں ہوگی۔ آپ کو علم ہے کہ جب 2018 میں میں نے میثاق معیشت کی بات کی تھی تو کس طرح اس کو پایہ حقارت سے ٹھکرایا گیا تھا، آپ جانتے ہیں۔ آج نواز شریف پھر انشاءاللہ قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے، اور کیونکہ کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی جب تک کہ اس میں اتفاق، اتحاد اور نفاق کے بیچ ختم نہ کیے جائیں، اور گالی گلوچ کا عنصر اور زہر کو ختم نہ کیا جائے۔ یہ بہت بڑا ایک کٹھن مرحلہ ہے۔ انشاءاللہ نواز شریف سٹیپ بائی سٹیپ اس کو حل کریں گے انشاءاللہ۔ جی ابراہیم سابقہ دور میں چین سے جو ہے ہماری دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک ریلیشن جو ہے وہ ڈیمیج بھی ہوا سکتا ہے کے ساتھ۔ تو اگر آپ کو حکومت آتی ہے تو اس کو کیسے ریپیئر کریں گے؟ ظاہر ہے ریلیشن ہم نے دوست ممالک کے ساتھ چلنا ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ 18 ماہ میں مخلوط حکومت نے مل کر ان برادرانہ تعلقات کو، دوست ممالک کے ساتھ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں دن رات بہت کوشش کی، اور اس میں بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ جب میاں صاحب آئیں گے تو اس میں مزید بڑھوتری آئے گی، اور ان کے آپ جانتے ہیں کہ بڑے
दरीना ताल्लुकात हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, चीन से, तुर्की से, कतर से, तो इंशाअल्लाह ये तमाम जो ताल्लुकात हैं और दोस्ती है वो कर्ज़े लेने के लिए नहीं बल्कि सरमायाकारी के लिए इस्तेमाल होगी इंशाअल्लाह। अदनान एक मिनट आ रही है। कि आपकी गवर्नमेंट जब भी आई जिंदगी ने जब भी राज संभाला कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया, तो ये आपके कौन लोग हैं जो बार बार मुल्क की जो मैशत है उसको पटरी से उतार सकते हैं? आपको इनकी आपका तारा भी है, आप कोई मशवरा देंगे उनको? ये आंख का तारा जो है, आपने अच्छा किया ये सवाल कर ही दिया। बाज़ यार लोगों ने इस्लामाबाद में जब मैं आखिरी मुलाकात कर रहा था अपने बड़े ही मोहतरम सहाफ़ी भाइयों से और वहाँ मीडिया के जो एंकर्स हैं सबसे, तो एक मोहतरम ख़ातून बहन ने मुझे ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आप तो इस्टेब्लिशमेंट के 30 साल से आंख का तारा हैं। उसका जो अखबारों में अगले दिन या टेलीविज़न पर जो आया उसका मुझे दुख हुआ कि बात वही करनी चाहिए जो कही गई है। आप अपने पास से बात करेंगे तो ये सहाफ़त नहीं है, ये पर ज़र्द सहाफ़त है। मैं बिल्कुल अपना लगी लपटी के बगैर बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि अगर मैं आंख का तारा हूँ जो आप कह रही हैं तो मुझे कौन से लड्डू मिल गए इन 3 सालों में। अगर जनरल मुशर्रफ ने मियाँ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला और अटक फोर्ट भिजवाया तो मैं भी वहाँ गया, वहाँ पर अडयाला में मैं भी वहाँ गया, लांडी जेल में मैं भी गया, गरीब वतनी में नवाज शरीफ साहब के साथ मैं भी गया। जब मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, जब मियाँ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया और हमारा डाका डाला गया हमारे इलेक्शन के ऊपर, तो मियाँ साहब को गिरफ़्तार किया गया, मैं भी गिरफ़्तार हुआ। 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा हुआ, कमर की भी कोई परवाह नहीं की गई। कहने का मकसद ये है कि ये आंख का तारा जो आप कह रहे हैं, मैं उसे तो मैं आपको कोई जवाब नहीं देना चाहता, मगर उसके नतीजे में मुझे क्या मिला ये बता दें आप ज़रा।